ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي، فقال ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينفق علیہ۔ جیسا کہ اگلی مجلس میں بتلایا گیا تھا، یہ باب کا جو عنوان قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث کے سلسلے میں، اس وقت بتلا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے گئے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا تمام علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ مال ورثہ پر تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ یہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے استعمالی کپڑے، گھر کا جو ضروری سامان آپ کے استعمال میں آتا تھا، وہ ہتھیار اور سواری کا جو کھچر تھا وہ، اور کچھ زمینیں تھیں۔ فدق جو ایک جگہ ہے خیبر کے قریب،
وہاں کی آدھی زمین اور وادی القرا کی تہائی زمین اور خیبر کے خمس میں سے آپ کا جو حصہ تھا وہ، اور قبیلہ بنو نذیر کی زمینیں اور باغات جو مدینہ منورہ کے قریب تھے ان میں آپ کو جو حصہ ملا تھا یہ وہ زمینیں تھیں جو وفات تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف میں اور استعمال میں رہی۔ ان سے جو آمدنی ہوتی تھی ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا نفقہ سال بھر کا ان کو باقاعدہ اناج وغیرہ آپ یکبارگی عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے دوسرے جو اعزاء تھے ان کا اس میں سے خرچہ دیتے تھے اور آنے والے مہمانوں پر استعمال فرماتے تھے، اور پھر بچا ہوا مسلمانوں کی ضرورتوں میں استعمال فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ زمینیں جو آپ کے تصرف میں تھیں ان کا مسئلہ اٹھا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت علی کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ، اور حضرات ازواج مطہرات نے چاہا کہ اپنا نمائندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجیں۔ یہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری جائیدادیں اور زمینیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے تصرف میں آخر تک رہیں ان میں ان کو ان کا حصہ میراث کا دیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ہمارے مال سے مراد جیسا کہ بتلا دیا تھا حضرات انبیاء علیہ السلام ہے۔ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال کا ہے کہ اس میں ورثہ کو وراثت نہیں ملے گی، اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کا سب کا یہی حکم ہے۔ گویا حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ گویا تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے، ان وہ آمدنی ان پر استعمال ہوگی۔ یہ فرما کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور وراثت ان کو تقسیم کرنے سے انکار فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنے جن جن رشتہ داروں کا روزینہ آپ نے مقرر کیا تھا، خرچہ اٹھاتے تھے، جن کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق میں بھی اس مال کی آمدنی میں سے ان کا روزینہ ادا کرتا رہوں گا۔ گویا ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، وہ دیا جاتا رہے گا، اور ان پر جو خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا وہ برابر جاری رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے میرے ابا کی میراث میں سے حصہ ملا۔ حضرت ابوبکر نے جب منع کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی کہ شاید یہ ممانعت اس لیے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں آپ حاکم وقت بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، تو شاید بحیثیت حکمران کے یہ مسئلہ جاری ہوا کہ آپ کے ورثہ میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر یہ حکمرانی کا منصب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہاں اسی کو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور پوچھا من یرثک، کہ آپ کے بعد آپ کی چھوڑی ہوئی میراث کا وارث کون ہوگا؟ فقال اہلی و ولدی، اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا میرے اہل و عیال اس کے وارث ہوں گے۔ گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھی کہ ابا کے مال میں جو وراثت جاری نہیں ہوئی شاید بحیثیت حکمران کے، یہ بھی حکمران ہیں تو ان کے مال میں بھی وراثت جاری ہونی نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں میرے اہل و عیال وارث ہوں گے، فقالت مالی لا ارث ابی، تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا پھر کیا بات ہے کہ میں اپنے باپ کے مال میں وراثت نہیں پاتی؟ جب آپ کے اہل و عیال آپ کے ترکے میں وراثت پائیں گے تو میرے ابا کے ترکے میں مجھے وراثت ملنی چاہیے۔ یہ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل مسئلے کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث جو جاری نہیں ہوئی وہ آپ کی حکمرانی والی حیثیت کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے، بحیثیت نبوت، اور وہ تو آپ پر ختم ہو گئی۔ چنانچہ میں نے نبی کریم، حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا نورث، کہ ہمارے مال میں یا ہمارا بول کر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات بابرکات مراد لی یا جمع کا صیغہ استعمال کر کے تمام حضرات انبیاء کا جو حکم تھا وہ بیان فرمایا، ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی اس لیے آپ کو وراثت نہیں ملے گی۔ وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُولُهُ، البتہ حضرت ابو بکر نے فرمایا لیکن میں ان تمام لوگوں کو روزینہ ادا کرتا رہوں گا یا ان کی کفالت کروں گا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفالت، جن کا خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ادا کرتے تھے میں ان سب کو ادا کرتا رہوں گا۔ وَأُنْفِقُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اپنے جن رشتہ داروں پر میں بھی اسی دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے ان پر خرچہ کرتا رہوں۔ چنانچہ ازواج مطہرات، اسی طرح حضرت فاطمہ جو صاحبزادیاں اور دوسرے رشتہ دار ان کے جو وظیفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کی آمدنی اور اس کی پیداوار میں سے مقرر کیے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مطابق ادا کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري ابو غسان قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري ان العباس وعليا رضي الله تعالى عنهما جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه انت كذا انت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم نشدتكم بالله اسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة الا ما اطعمه انا لا نورث وفي الحديث قصة۔ بس یہاں تو یہ روایت امام ترمذی پیش کر رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، گویا اس روایت کو پیش کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باپ کا جو عنوان قائم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا کیا حکم ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ قصہ پیش آیا تھا، اس کو بھی مختصر طور پر اس میں اشارہ دیا گیا ہے۔ وہی جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو زمینیں آپ کے استعمال اور تصرف میں تھی، فدق کی، وادی القرا کی، خیبر کے خمس کا حصہ اور بنو نذیر، یہ 4 قسم کی زمینیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں تھی اور اس کی آمدنی
آپ وصول کر کے اس کو جو ہے خرچ کرتے تھے، تو اسی زمینوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی، حضرت عباس نے آ کر مطالبہ کیا تھا۔ ان کو بتلا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے جانشین مقرر ہوئے، تو یہ حضرات پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس سلسلے میں، یہ سوچ کر شاید ان کی رائے، ان کا نظریہ کچھ الگ ہو۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا، اور وہ بھی ان زمینوں کی آمدنی اور اس کے نظم و انتظام کے سلسلے میں وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ذرا حکومت کا جو ہے سلسلہ بڑا پھیل گیا تھا، بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلامی حکومت میں آ گئے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داریاں اور کام کاج بہت بڑھ گیا۔ تو اپنی خلافت کے شروع کے چند سالوں کے بعد انہوں نے ان دونوں حضرات کو، یعنی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یوں کہا کہ دیکھو یہ زمینیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہیں، جن کا مینجمنٹ میں کرتا ہوں، نظم و انتظام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے تھے اس طرح کرتا ہوں، ابوبکر جس طرح کرتے تھے، اگر تم اور میں نے اپنے حکومت کے ابتدائی سالوں میں جس طرح کیا، تم بھی اگر ان زمینوں کی آمدنی اور اس کا نظم و انتظام جیسا اب تک ہوتا چلا ہے اگر اس طرح کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں یہ زمینیں تمہارے حوالے کروں، تم رکھو، تم اس کی آمدنی کو اسی طرح استعمال کرنا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے بعد حضرت ابوبکر نے کی، ان کے بعد میں نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک، قسم دے کر ان کو یہ بات پوچھی اور انہوں نے منظور کیا کہ یہ زمینیں ان کے حوالے کی۔ اب ان کے تصرف میں اور انتظام میں آنے کے بعد ہوا یہ کہ دو آدمی جب کسی اس کے منتظم ہوتے ہیں تو رائے میں اس میں سوچ میں اختلاف ہوتا ہے، خاص کر کے ایسی چیزیں جو گویا مشترک ہو سکتی ہیں، یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے جو وظیفے تھے وہ تو متعین تھے، وہ تو دیے جاتے تھے، اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متعین چیزیں، لیکن بعض وہ ہوتا ہے وہی غریبوں کو دینا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ اب نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ایک ایسا جو ہے عام مفہوم ہے کہ بھئی آپ یوں کہیں گے میں مسجد میں دوں گا، اور دوسرا یوں کہے گا میں فلانی، کوئی کہ میں مسجد انوار میں دوں گا، دوسرا کہے گا میں مسجد ابرار میں دوں گا، یا ایک کہے گا میں مسجد میں دوں گا، دوسرا کہے گا میں مدد، دونوں ہی نیکی کے کام ہیں، لیکن رائے میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس کے جو آمدنی کے بعض حصوں کو خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی بات منوا کر کے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے سے اتفاق نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک یہ اس طرح آپس کا جھگڑا چلا۔ ان لوگوں نے یوں سوچا کہ یہ ہم اس طرح جھگڑتے رہتے ہیں، اس کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہیں کہ یہ زمینیں آپ نے ہم کو مشترکہ طور پر انتظام کے لیے دی ہیں، اس کے بجائے آپ ایسا کریں کہ آدھی آدھی ہم کو کیا کر دیں، تقسیم بانٹ دیں، ہر ایک اپنے طور پر اس کا انتظام کرے گا۔ یہ انہوں نے سوچا، اور یہ سوچ کر جو ہے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور اپنے اس رائے کے مطابق عمل کروانے کے لیے پہلے ہی انہوں نے یہ حضرات جو تھے اس زمانے میں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان سے بھی پہلے جا کر کے ملے تھے کہ آپ لوگ امیر المومنین کے پاس جاؤ، ہم اپنا کیس لے کر کے آئیں گے، آپ ذرا ہماری
سفارش بھی کر دینا کہ ان کا معاملہ نمٹا دو۔ چنانچہ یہ پہلے یہ حضرات پہنچے، وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں یہ دونوں پہنچے۔ حضرت عمر کے دربان نے کہا یہ آئے ہیں، کب بلاؤ۔ آتے ہی جو ہے ان میں سے ہر ایک یعنی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک دوسرے کی شکایت کرنے لگے اور ہر ایک دوسرے کی گویا جو ہے بھول بیان کہ یہ اس طرح کرتے ہیں۔ گویا ان کا کہنے کا حاصل یہ تھا کہ یہ زمینیں جو ہیں وہ آپ ہمارے درمیان آدھی آدھی بانٹ دیں تاکہ وہ ان کا وہ کریں، مجھے اور میرے پاس جو ہے اس کا انتظام کروں، ہر ایک الگ الگ کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان دونوں حضرات نے، وہ جو چاروں پہلے سے گئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے، ان کا جھگڑا ختم کرو نا اور جو ہے یہ بانٹ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو چوکنے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ وہ بانٹنا نہیں چاہتے، بانٹیں گے تو گویا یہ لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہوگی کہ انہوں نے ان کے درمیان میں اس کو، حالانکہ یہ بانٹا تھا مالکانہ حیثیت سے نہیں بلکہ صرف مینجمنٹ کے لیے، لیکن بہرحال لوگوں تک جو میسج پہنچے گا وہ یہی ہوگا کہ بانٹ، لوگ شاید نہیں سمجھیں گے مالکانہ حیثیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے نہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ان چاروں سے اقرار کیا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے نا؟ کیا ارشاد؟ کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کہاں سنا ہے؟ پھر ان دونوں سے بھی اقرار لیا۔ یہاں امام ترمذی نے وہ پورا قصہ آگے کا بیان نہیں کیا، وہ جو حضور کا ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کے سامنے پیش کر کے ان سے اقرار لیا کہ تم نے یہ سنا ہے، کہاں سنا، بس اتنا ذکر کے بات ختم کر دی۔ چونکہ باپ کا جو عنوان جس مقصد کے لیے قائم کیا تھا وہ مقصد ان بات سے کیا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ان دونوں کو یہ دیا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس تم لوگ گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو دینے سے انکار کیا تھا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد پھر جب میرے پاس آئی حکومت میں نے بھی شروع سالوں میں اس کا انتظام سنبھالا، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ تمہارے ہاتھ میں اس کا مینجمنٹ پیش دوں۔ تم کو بلا کر قسم دے کر کے کہا تھا کہ جس طرح آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے رہے، حضرت ابو بکر چلاتے رہے، میں نے اپنے ابتدائی سالوں میں اس کو چلایا، اس طرح اگر تم چلانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں دوں۔ تم نے کہا تھا ہاں، اور آج تم آ کر کے یوں کہتے ہو تو اگر تم سے ہو سکتا ہے تو کرو، ورنہ میں واپس لیتا ہوں، میں بانٹوں گا نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ ان کو پکا سنا دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اس مطالبے پر میں بانٹ تقسیم کر دوں گا، یہ نہیں ہونے والا۔ بہرحال یہاں وہ پورا قصہ امام ترمذی نے ذکر، بخاری شریف میں یہ قصہ پورا تفصیل سے موجود ہے۔ یہاں یہ ابو البختری کہتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یختصمان، اور دونوں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، ہر ایک دوسرے پر اعتراض کر رہا تھا، اور ہر ایک کہہ رہا تھا یہ قابل نہیں ہے، انتظام ان سے انتظام سمجھتا نہیں، میں کروں گا۔ اور یہ کہتے ہیں انت یقول کل واحد منہما لصاحبی انت کذا انت کذا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو یوں کہہ رہا تم ایسے، تم سے یہ کام ہوتا نہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہلے سے موجود تھے ان سے پوچھا، نشدتکم باللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اسمیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ نبی کریم کہ کل مال نبی صدقۃ الا ما اطعمہ انا لا نورث، کہ نبی کا تمام مال صدقہ ہوتا ہے بجز اس کے جو اپنے اہل کو کھلائے، ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ یہ تم نے سنا؟ ان لوگوں نے کہا کیا سنا؟ بس ابھی خلاص، اب آگے مسئلہ نہیں رہتا۔ امام ترمذی نے
باپ کا جو عنوان قائم کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے پورا قصہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے اسی سلسلے میں ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدثنا محمد بن مسنہ قال اخبرنا صفوان بن عیسیٰ عن اسامة بن زید عن الزہری عن عروة عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کو نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے یعنی حضرات انبیاء کے مال میں وراثت جاری ہوتی نہیں ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ ہوتا ہے یعنی صدقہ جہاں خرچ کیا جاتا ہے وہاں وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس روایت کو لا کر امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث کا جو مسئلہ تھا وہ واضح کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور اللہ ہماری زندگیوں کو منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں، اے اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کے سفر حج کو شروع کروا کر عافیت اور سہولت کے ساتھ مکمل فرما۔ اے اللہ ان سب کو حج مبرور، زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما۔ حرمین شریفین کے قیام کے برکات، ثمرات، انوار اور فوائد سے اے اللہ ان کو حج وافر عطا فرما۔ وہاں کے اوقات کو اے اللہ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرم میں آئے ہوئے
باد و باراں کے طوفان کے شر سے ہر ایک کی پوری حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حافظ پٹیل صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ملک میں جہاں جہاں بارش کی ضرورتیں ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اے اللہ وہاں اپنی رحمت کی بارشیں برسا کر اے اللہ کھیتوں اور کھیتیوں کو آباد فرما، تیرے بندوں اور مخلوق کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔